رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ سامعین محترم اور میرے جامعہ ہادہ کے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فتنوں کے دور میں مسلمان کا کردار۔ سامعین محترم، دنیا کی زندگی میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت خیر کے ساتھ بھی انسان کو آزماتا ہے اور شر کے ساتھ بھی آزماتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم امتحان کے طور پر تمہیں شر اور خیر دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں اور تم سب آخرکار ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کبھی ہم مصائب و آلام کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں اور کبھی خوشحالی کے ذریعے، اور کبھی مختلف بیماریوں کے ذریعے آزماتے ہیں اور کبھی صحت اور تندرستی کے ذریعے آزماتے ہیں، اور کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے، اور کبھی زیادہ مال دے کر تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ الغرض یہ کہ کبھی اچھے حالات کے ذریعے آزماتے ہیں اور کبھی برے حالات کے ذریعے، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور کون اس کی ناشکری کرتا ہے، اور کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو دنیا میں فتنوں سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے اور مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ سامعین محترم، فتنوں کی کئی انواع و اقسام ہیں۔ بعض فتنے مال کی وجہ سے اور بعض اولاد کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التغابن آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد اس طرح فتنہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے مال اور اپنے اولاد کی وجہ سے دین سے غافل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فتح آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ دیہاتوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اب وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے گھر والوں اور ہمارے مالوں نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اس طرح ان کے مالوں اور ان کی اولادوں نے انہیں جہاد فی سبیل اللہ سے غافل کر دیا تھا، تو ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے لیے فتنہ بن گئی۔ سامعین محترم، فتنوں کی اقسام میں ایک فتنہ یہ بھی ہے شہوات کا فتنہ، جس کی محبت انسان کے دل میں مزین کر دی گئی ہے۔ شہوت عورتوں کی ہو، اولاد کی ہو یا مال و منال کی شہوت ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث، لوگوں کے لیے عورتوں، بیٹوں اور سونا اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں، عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتوں کی شہوت کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، صبر کرے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ انسان پر برا وقت تو آتا ہی ہے لیکن اچھا وقت بھی آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ ہمیں آزمائش پر صبر کرنے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔